السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی نماز کی کون سی رکعت میں سورت کا ملانا ضروری ہے، امام کے پیچھے سورت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، نماز میں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ ویسے بہت ساری ویڈیوز اور کلپس میں نے نماز کے اوپر لگ بھگ بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ نماز کا طریقہ، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں، یہ سب آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نماز کے اوپر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو جس کو میں کلیئر نہ کروں۔ اگر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ بچتا ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی آپ کے سامنے ویڈیو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو کون سی نماز میں کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، جس میں 2 ہی رکعت ہیں جیسے کہ فجر میں، اس میں دونوں میں ملانا ہے۔ جس میں 4 رکعت ہیں اس میں پہلی کی 2 رکعت میں ملانا ہے۔ جس میں 3 رکعت ہے اس میں بھی پہلے کی 2 رکعت میں ملانا ہے۔ تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ سنت، نفل، وطر کی ہر رکعت میں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، ان کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ فجر میں 2 رکعت سنت ہے، دونوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ ظہر میں آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، چاروں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے۔ فرض 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں، اور دوسری 2 رکعتوں میں، آخری والی جو 2 رکعت ہے اس میں آپ کو نہیں ملانا ہے۔ اس کے بعد پھر ظہر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت نفل ہے، ان 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل دونوں میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ ایسے ہی عصر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملانا ہے۔ عصر میں 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، پہلے کی 2 رکعت میں ملائیں گے، لاسٹ والی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھیں گے۔ مغرب میں 3 رکعت آپ فرض پڑھتے ہیں، اس میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور لاسٹ والی رکعت میں نہیں ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ ایسے ہی عشاء کے جو 4 رکعت نماز سنت پڑھیں گے فرض سے پہلے، چاروں میں ملانا ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ملانا ہے، پھر 2 سنت، 2 نفل، 3 وطر اور 2 نفل یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ امام صاحب کے پیچھے ہمیں کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ امام صاحب کے پیچھے اگر کوئی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو ثنا پڑھ کر کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ آپ کو نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ ہی کوئی سورت ملانے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی جو قرات ہوگی وہی آپ کی قرات ہوگی، امام صاحب کا پڑھنا آپ کا پڑھنا مانا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ امام صاحب کے پیچھے بھی قرات کرتے رہتے ہیں، تو یہ کرنا غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کی نماز امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو نماز میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ نماز میں کیا پڑھنا چاہیے، آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر آپ 2 رکعت سنت نماز ادا کر رہے ہیں فجر کے، تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں گے، بہنیں ہماری اپنے سینے پر باندھیں گی۔ پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی سورت ملائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی سورت ملائیں، پھر اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ کریں، اور رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد 2 رکعت جب آپ کی مکمل ہو گئی تو قعدے پر بیٹھیں، اس میں تحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، اور اس کے بعد پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ اس طریقے سے آپ کی یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو کسی بھی نماز کا طریقہ اگر جاننا ہے تو ہمارے چینل پر جائیے اور وہاں پر اس نماز کا نام لکھیے۔ جیسے کہ آپ کو دیکھنا ہے ظہر کی 4 رکعت سنت نماز کا طریقہ، تو چینل پر جا کر کے آپ لکھیے ظہر کی 4 رکعت نماز سنت کا طریقہ۔
اور اسی طریقے سے فرض دیکھنا ہے تو ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کا طریقہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ساری ویڈیوز جو ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں، لگ بھگ 700 ویڈیوز ہو چکی ہیں، اگر آپ روزانہ 2 مسئلے 3 مسئلے 4 مسئلے سنتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے آپ کو 700 مسائل سے زیادہ آپ کو آگاہی ہو جائے گی۔ کسی ویڈیو میں 1 سے زیادہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، کسی میں 3، کسی میں 4، کسی میں 5 بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ اگر ایک ویڈیو 2 ویڈیو روزانہ سنتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی اپنے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کے تمام مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔